مانگ کر, پاکستان میں بھیک مانگ کر یہ اندھی بن کے بھیک مانگتی تھیں اور ہاتھ میں کتاب رکھ کے بھیک مانگتی. کیا ساری کہانی وہ ان سے جانتے ہیں کہ آج سچ کیوں بول رہی ہیں یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے؟ لائبہ. لائبہ, مجھے یہ بتائیں آپ ملیشیا میں رہتی ہیں؟ جی. تو پاکستان کیوں آئی؟ ویسے ہی بس چکر لگتا رہتا ہے. چکر لگتا ہے. تو پہلے یہ بتائیں ملیشیا میں آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ 2 فلیٹس ہیں, کار ہے اور اپنا بزنس بھی ہے. بزنس بھی کر رہے ہیں؟ جی جی. اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر والے سب وہیں رہتے ہیں؟ جی جی. پاکستان رشتہ داروں سے ملنے آئے گی؟ جی, بس چکر لگتا رہتا ہے. چکر لگتا یہ تو عام بات ہے. اتنی امیر کیسے ہوئی؟ بھیک مانگ کر. یہ پکی بات ہے؟ جی جی. یہ آپ کیوں اتنا سچ جو ہے اب بولنے کے لیے آپ نے کہا میں سچ بولوں گی؟ دیکھیں, سچ تو چھپا نہیں رہتا, بتانا چاہیے نا اپنے بارے میں, اپنی پہچان بتانی چاہیے کہ آپ کیسے امیر ہوئے, کیا کیا. بس لوگوں کو دیکھ کر ایسے مطلب دیکھتے تھے کہ ایسے اشاروں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں بہت. پھر میں نے بھی کہا کہ میں ٹرائی کرتی ہوں, میں نے کیا اور بہت زیادہ پیسے مجھے اکٹھے ہوئے کہ ماشاءاللہ دیکھیں میں کہاں پہ. آپ نے 5 سال میں یہ پیسے کمائے؟ جی جی. تو ادھر دیکھ کے ذرا یہ بتائیں کہ بھیک مانگتی کیسے تھی, کیا بہانہ کرتی تھیں, کیا سارا کرتی تھی؟ نابینا بن کر, ہاتھ میں کتاب پکڑ کر, اور ہر کسی کو اپنی جھوٹی کہانی بتانی کہ میرے گھر والے بہت غریب ہیں اور میں صرف ایک ہی ہوں, گھر چلانا ہے, میرے ابو بیمار ہیں, وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. بس اس طرح کی کہانیاں بتانی ان کو. نابینا کے لیے آپ کچھ پڑھتی بھی تھیں, وہ کیا شاعری کرتی تھی, پتہ نہیں کیا. ہاں, ایک لائن بندہ بتا دے کہ میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں, آپ تو اپنی پیاری 2 نورانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, مدد کر دیں اللہ کے نام پہ, اللہ آپ کا بھلا کرے گا. اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کہہ دے, لوگوں کو ترس آ جاتا ہے, وہ دے دیتے ہیں اتنی خوشی سے. لوگوں آپ کے ترس میں پیسے دیے ہیں؟ جی. تو مجھے یہ بتائیں, اب تو آپ نے کنفیس کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے, اس کا میسج بتانے کے لیے دنیا کو کہ یار یہ جتنے بھی بھیک مانگتے ہیں ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, آپ سچی بن کے یہ بتا رہی ہیں. اچھا, آپ اس طرح مانگتی تھی, مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کس اشارے پہ آپ نے زیادہ مانگا ہے اور کہاں کہاں مانگتی رہی ہیں؟ سمنا آباد ہو گیا, اور جس طرح DHA کا اشارہ, برکت مارکیٹ, جو جہاں پہ زیادہ سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں نا, وہ لوگ تو ظاہر ہے اس چیز کو کرتے نہیں کہ وہ پوچھیں کہ آپ کہاں سے ہیں, کیا آپ کی سٹوری ہے, وہ تو ایسے پکڑا دیتے ہیں, ان کے لیے کیا بات ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اچھا ایریا آپ کو کون سا لگے جس میں زیادہ پیسہ ہے؟ برکت مارکیٹ اور لنک روڈ. یہاں آپ نے مانگا؟ اچھا, آپ کا اولیا کیا ہوتا تھا, حجاب میں ہوتی تھی آپ, ہاتھ میں کیا کتاب پکڑی ہوتی تھی, حجاب میں ہوتی تھی, اور ساتھ میں ایک سٹک پکڑ لینی, نابینا بننے کی بس ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے. اچھا, وہ کر لیتی تھی آپ؟ بالکل. کیا بات ہے, مطلب آپ ملیشیا میں امیر ترین لڑکی. یس. تو لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ سب کو میسج دینا چاہیے. ایک تو چلیں اور بھی آگے آپ سے باتیں پوچھتا ہوں, مجھے پہلے لوگوں کو کیا میسج دیں گی ان بیکاریوں کے لیے کہ یہ واقعی جو ہیں غریب ہوتے ہیں یا مطلب آپ والا ہی سین ہے؟ جو غریب ہوتے ہیں نا وہ دیکھ لیں, ان سے زیادہ امیر ہوں گے وہ لوگ. یہ صرف شو کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم ایسے ہیں, ہماری ٹانگ خراب ہے, یا ہم نابینا ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے بارے میں پورا مطلب دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غریبی کی وجہ سے مانگتے ہیں, لیکن زیادہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس چیز کا. اچھا, سب سے زیادہ پیسہ کوئی آپ کو ایسا بندہ ملا جب آپ مانگ رہی تھیں, کتنا سب سے زیادہ پیسہ آپ کو لیا, اس نے دیکھا اور کتنا ترس کھایا اور کتنا پیسہ دیا؟ 5 لاکھ. کسی بندے نے دیا تھا؟ جی. کیوں, کیسے دے دیا؟ بہت امیر تھا وہ, بس اس نے دیکھا میری حالت تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کے گھر والے کہاں ہیں, یہ وہ. میں نے اسے سب بتایا, اور پھر اس نے مجھے بولا کہ میں آپ کا گھر آ کر دیکھوں گا. تو ان کو دکھانے کے لیے شو آف کر دیا, بس ایک چھوٹا سا کمرہ دکھا دیا اور کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان دکھا دیا, تو بس ان کو ترس آ گیا, انہوں نے پھر کافی مدد کی. اتنا پیسہ ہے اس میں, تو مطلب آج جو نوکریاں کرتے ہیں, جو ڈاکٹر بنتے ہیں, ان کا پاس اتنا ملیشیا میں فلیٹ نہیں. نوکریاں چھڈ دو وہ. لیکن آپ نے ایک بڑی بات ہے, کنفیس کیا, آپ اس بات کی معافی بھی مانگتی ہیں. جی جی. اسی لیے آئی ہیں. جی. تو آپ ناظرین, آپ دیکھیں بیکاریوں نے ایک نیا سین ملک سے باہر جانے کا بنایا تھا کہ سعودیہ جائیں گے اور وہاں جا کر مانگیں گے حج کا بہانہ بنا کر. تو بیکاری اس طرح امیر ہوتے ہیں. آپ نے اس کی کہانی دیکھی کہ کس طرح یہ امیر ہوئی ہے, وہ مطلب نابینا بن کے کہتی ہے کہ برکت مارکیٹ ان ایریا میں یا لنک روڈ ماڈل ٹاؤن میں اس نے مانگا. تو تھوڑا سا احتیاط کیا کریں, ان پر بھروسہ کم کریں. آپ کو ترس آیا تو آپ آج کل تو سفید پوش مانگ ہی نہیں سکتا بیچارہ, تو ان لوگوں پر ترس کھانے کے بجائے ان کو اریسٹ کروائیں, ان کو چیک کروا کے اریسٹ کرائیں. یہ مانگنے والے سب فراڈ ہیں اور یہ ان کا پورا ایک گروہ ہے, ان میں بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب کوئی میسج اینڈ پہ دینا چاہیں گی؟
جی بالکل دینا چاہوں گی کہ کسی پہ بھی اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کو کہانی بتا رہا ہے تو آپ اس کو فوراً سے دے دیں ترس کھا کے. ایسے نہیں ہوتا. جو یہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں غریب ہیں, جو اپنی مجبوری کے تحت مانگ رہے ہیں, آپ ان کو دیں. لیکن جو شو آف کرتے ہیں ان لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے. تو ملیشیا میں کیسی زندگی گزر رہی ہے دوسروں کے پیسوں پہ؟ ماشاءاللہ بہت اچھی. چلیں آپ کا کیسا دل کیا کہ کنفیس کر لیتے ہیں؟ بس اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا, اور میرے دل میں بھی بہت آتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کیسے امیر ہوئی ہوں, تو بس اس لیے میں نے بتا دیا. اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. اور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیے ہیں, تو میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں. اور اب میں یہ کام بالکل بھی نہیں کرتی. میرا ادھر اپنا بزنس ہے, ریسٹورینٹ ہے, تو بس اب میں اسی سے ہی کما رہی ہوں. اور مانگتی وہاں تو نہیں؟ نہیں بالکل ہی نہیں. انہوں نے لٹ کے پاکستان پیسہ لیا؟ نہیں.